بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سالوں کی محنت کے بعد جو سے اقتدار جو سے نصیب ہوتا ہے اور چند دن کی غلطیوں کے بعد اقتدار ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پچھلی حکومتوں کا، اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جب اقتدار جا رہا تھا تو ان کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے فوج آئے گی اور وہ اقتدار سے ان کو باہر نکال دے گی۔ خالی باہر نہیں نکالے گی اور بلکہ ان کے اوپر جس قسم کے مقدمات بنائے گی کہ ان کو تخت دار تک بھی لٹکا دے گی۔ اس میں بہت سارا قصور جو سا ہوتا ہے، وہ جو لیڈر ہوتا ہے عوامی، اس کا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لیڈر بن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے اور وہ بڑے انکساری سے لوگوں سے رابطے کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک سے تعلقات بنا رہتا ہے، فوج سے، پولیس سے، اور جو بھی سیکورٹی ایجنسیز یا ایجنسیز سے جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اس سے بنا رہتا ہے۔ لیکن جو اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ تمام چیزیں وہ بھول جاتا ہے، جبکہ فوج، پولیس اور ایجنسیز وہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے ان پہ نظر رکھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں سارے کی ساری۔ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا اقتدار جا رہا تھا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوج آئے گی اور ہمیں اس طرح سے کرے گی، تو انہوں نے وہی اپنی زبان استعمال کی جس طرح سے وہ نارملی پولیس کے لوگوں کو گالی گلوچ کرتے تھے، یا اپنے جو نیچے کولیگ تھے جو ان کے ماتحت تھے یا ممبر آف پارلیمنٹ سے اس زمانے کے، ان کو کچھ بھی سمجھتے تھے، کسی کو بھی کچھ نام سے پکار دیا، کسی کو گالی نکال دی، کچھ کر دیا، تو اسی طریقے سے انہوں نے بیہیو کیا ان کو۔ بلکہ ضیاء الحق کو انہوں نے یہ تک کہا کہ تمہاری مونچھوں سے میں اپنے تسمے بناؤں گا۔ اس وقت وہ ابھی اقتداروں کا جا رہا تھا۔ جس وقت ان سے اقتدار لیا گیا تو اس میں مزاحمت کرنے والوں میں عبدالحفیظ پیرزادہ جو سے تھے وہ پیش تھے۔ وہ ایک تو نوجوان تھے، بڑے خوبصورت انسان تھے، جن کو سونا منڈا کہہ کے بھی بھٹو صاحب کہتے ہوئے بلایا کرتے تھے۔ تو ان کی اتنی پٹائی کی گئی کہ ان کا منہ سوج گیا تھا، اس وقت بری حالت ان کی ہو گئی تھی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کبھی نام نہیں لیتے تھے کہ کبھی فوج کے ساتھ جانے کا، فوج سے آگے بدتمیزی کرنے کا۔ جب انہوں نے بدتمیزی کی، میں ضیاء الحق کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھا، ظالم آدمی تھا، اس نے بے دین تھا، اس نے بہت ظلم کیے پاکستان کے ساتھ۔ جو ظلم بھٹو نے جو کیا سو کیا، ضیاء الحق نے اس سے بڑھ کے ظلم کیا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اقتدار بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اس طرح کا ٹائم آیا کہ بے نظیر کا جب آیا تو بے نظیر نے بہت اچھے طریقے شرافت سے انہوں کو چھوڑا، انہوں نے کہا لو جی آپ کرو۔ ہاں، وہ کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی کسی سے اکڑ بازی نہیں کی۔ ہاں، جب نواز شریف کا ٹائم آیا، جب مشرف صاحب نے حکومت پہ قبضہ کیا، تو نواز شریف کی اپنی شرارت تھی۔ آپ آرام سے چلتے رہتے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک چلتے ہوئے گھوڑے کو چابک مارتے ہیں؟ پہلے شروع سے چابک مارے تھے، پھر بہانے سے ان کو سری لنکا بھیجا، اور پھر جب واپس آنے لگے تو ان کو جہاز اترنے دیں، کیوبا جہاز نہیں اترنے دے رہے۔ آخر انہوں نے تو کبھی نہ کبھی تو آنا ہے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ فوج کا، وہ تو جنرل تھے، فوج کا اگر ایک سپاہی بھی ہو نا تو اس کے لیے وہ کوئی بھی ان کے پر کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ اس کا بھی بدلہ لیتے ہیں، اور وہ سپاہی کی بےزتی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ جنرل تھے۔ آپ نے دیکھ لی ہوگا، ایک دفعہ کی بات ہے کہ جنرل مشرف جو سے ہیں، ایک عدالت میں پیش ہوئے شوکت عزیز کی، یہ جو ہے نا جماعت اسلامی کا جو ان کا بنا ہوا تھا جسٹس شوکت عزیز، اس کی عدالت میں پیش ہوئے تو ان کی کافی وہ بےزتی کرنے کے پہ تیار ہوئے تھے۔ یہ جو تھے نا بکلا، ان کی ساتھ بدتمیزی، چرب زبانی کر رہے تھے، وہ نکل گئے خیر وہاں سے۔ جب دوسری دفعہ آئے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی، تو اس دفعہ مشرف صاحب پوری تیاری سے آئے ہوئے تھے، اپنے ساتھ بکلا کی ٹیم لے کے آئے تھے، کالا کوٹ اور سفید پینٹیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے، سفید قمیض اور کالی ٹائی لگائی ہوئی تھی انہوں نے آئے۔ جب وکیلوں نے وہی بدتمیزی کی تو وہ جو وکلا آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ اسپیشل قسم کے وکیل تھے، نہ کبھی پہلے دیکھے گئے اور نہ بعد میں دیکھے گئے۔ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے جس طرح سے ان وکیلوں کو مارا، اس کے بعد کبھی کسی وکیل کی مجال نہیں ہوئی کہ مشرف صاحب کے راستے میں آئے۔
وہ وکیل تھے یا کمانڈوز تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، یہ مشرف صاحب جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے ان کی ایسی سسری کر دی. ڈیفینیٹلی فوج کبھی نہیں، اپنے ریٹائر جنرل بھی ہو اس کی بےزتی کرنا نہ کبھی سوچ نہیں سکتی کہ ہمارے جنرل کی بےزتی ہو. اسی وجہ سے مشرف صاحب آتے رہے اور فوج نے جیسے بھی مزاج کی ہو، فوج ان سے جونیئر تھے، وہ ایک سینئر آدمی تھے، ان کی بےزتی انہوں نے دی، ان کو آرام سے سیو کر لیا. ایک دفعہ ان کو گرفتار کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا. وہ ایم ایچ میں چلے گئے، ایم ایچ میں چلے گئے اور وہاں آرام کرتے رہے. وہاں پہ کسی کی مجال نہیں کوئی انگلی بھی لگا سکے. نہ نواز شریف حالانکہ ان کو ہتھکڑی دیکھنے کی خواہش تھی ان کی، تو بہرحال وہ نہیں کر سکے. یہی حال اب اس وقت عمران خان صاحب کا ہوا. عمران خان صاحب جو سے تھے بہت جلدی، ابھی اقتدار ان کا آیا ہی تھا، ان کے اندر نا وہ اکڑ جو تھی نا وہ شروع ہو چکی تھی اور ان کو پتہ نہیں کسی نے کیا سکھا دیا تھا. آپ آئی ایس آئی کے کندھے پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے تھے. جنرل فیض حمید آپ کی بیک پہ تھے اور اس میں آپ کا ہوم ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا تھا. اور آپ جب آئے ہیں اس کے بعد آپ کے تیور بدلتے جائے آہستہ آہستہ. آپ کا وہی اسٹائل تھا جو ایک ظالمانہ ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہوا تھا. آپ نے کام جو کیے کہ نہیں کیے، لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہی آئے تھے. آپ الیکٹیبل کے چکر میں آ کے آپ نے بندے خریدے، بندے بھی آپ کو فوج نے خرید کے دیا، یہ صحیح نے خرید کے دیے. پچھلے سال جب اکتوبر میں ڈی جی آئی ایس آئی کا تبادلے کا ٹائم آیا، آپ نے وہیں پنگا کرنا شروع کر دیا فوج سے. اور فوج سے پنگا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے فیض حمید نے آپ کی مدد کی جتنا وہ کر سکتے تھے 3 سال، انہوں نے ٹکا کے آپ کی مدد کی، آپ کو کچھ کرنے دیا. لیکن اس کے بعد کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب آپ کے کہنے پہ چلے گئے. فوج کے اپنے سسٹم ہوتے ہیں، ان کی انٹرنل تبدیلیاں ہوتی ہیں، سب ہوتی ہیں. وہ اس میں سویلین جو عقل مند ہوتے ہیں وہ دخل اندازی نہیں کرتے ہوتے. ہاں استقاع ہوتا ہے آپ کا کہ آپ لگا سکتے ہیں. جب اگر آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ آدمی کو یہاں تبدیل کرنا ہے، آپ خاموشی اختیار کر لیں، اس کی بات کا احترام کریں. بھلے وہ آپ کے منسٹری آف ڈیفنس کا ایک کارندہ ہے، وہ ایک جنرل ہے، منسٹری آف ڈیفنس بہت بڑی ہے، اس کے اندر وہ آتا ہے، لیکن پاور اس کے پاس سب سے زیادہ ہے. آپ نے چھڑخانی شروع کر دی، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ آ کے. باہر تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا، گھر سے کوئی آپ کو پتا کہتا تھا کہ نہیں کرنا جی فیض حمید کو نہیں حل جانے دینا، نہیں تو ہم لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارے موکل کام کرنا بند کر دیں گے. انہوں نے اس فائل کو خواہ 3-4 مہینے ڈیلے کیا، پھر سائن کرنے پڑے. فیض حمید پشاور چلے گئے کور کمانڈر، اور کور کمانڈر بن گئے. لیکن آپ نے ایک 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 دل آزاری کر دی تھی اور ایک بال آپ کے تعلقات کے اندر آ گیا تھا آرمی اور آپ کے درمیان. آپ کے خلاف نیچے کے 5 جنرل باجوہ جو ان سے ہیں وہ ایک شریف آدمی ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتے کوئی چیز بھی. وہ ایک بڑے پیشہ ور آدمی ہیں، وہ پیشہ ور جنرل ہیں. انہوں نے اقتدار میں قبضہ کرنا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں قبضہ کر کے جھولے جھولتے رہے. نہیں، نیچے کے جو 5 جنرل تھے وہ اس بات کے آپ کے خلاف ہو گئے تھے. ایک اس وقت خلاف ہوئے، آپ کے خلاف ہو رہے تھے جب آپ نے ایکسٹینشن دی جنرل باجوہ کو 3 سال آتے ہی جنرل آپ نے دی، اس واسطے کہ آپ نے کہا کہ میں کیا ضرورت پڑی ہے. جو بھی جنرل آئے گا وہ محب وطن جنرل آئے گا، وہ اپنے طریقے سے کام کرے گا اور ان کو ایک پروسیس سے ان کو آنے دیں. سب آدمی کی خواہش، تمام جنرل کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم وہ بڑے عہدے پہ جائیں اور ریٹائر ہوتے جائیں. 6 مہینے رہے، سال رہے، کوئی بات نہیں. آپ نے کہا جی اس وقت ضرب عضب شروع ہو رہی ہے، تو انہوں نے سٹارٹ کیا، بہت اچھا کام کیا. دوسرا آتا وہ بھی ویسے ہی کام کرتا، اس میں کوئی کمی نہیں، کوالٹی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کی جرنیلز کے آپس میں خاص طور پہ. آپ نے جنرل باجوہ سے ناراضگی کر لی. جنرل باجوہ آپ سے اس ٹائم ملتے رہے، آپ کو 23 مارچ کو بھی سلوٹ انہوں نے کیا. باقی جرنیل جو تھے وہ آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کو اس کا احساس ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ آپ کو جو اطلاعات دینے والے ہیں نا، آپ نے سیدھا ٹلی جیسے لوگ تھے انٹیریئر منسٹر رکھے ہوئے، ان کو آپ کو کیا پتا، وہ الٹے سیدھے مشورے دینے والے. آپ نے جتنے بھی اپنے مشیر رکھے وہ سب 3rd کلاس نکم میں. جیسے بھٹو صاحب کے مشیر تھے نا، سارے بے ضمیر تھے،
میں ان کا پیش امام ہوں، میں قائد عوام کا وہ نعرہ لگاتے تھے. یہی حالت آپ کی بھی تھی. آپ کو کسی نے بھی عقل کا مشورہ نہیں دیا اور اس طرح سے آپ اپنا اقتدار سے باہر جاتے رہے. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا فوج آپ کے عدم، آپ کو ایک بتا دوں بات کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہوتی ہے نا، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. جب پیش ہو گئی، لوگ اکٹھے ہو، آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں غور کیا کہ آپ کے جتنے اتحادی سے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے تھے. چودھری بھی دوڑ رہے تھے، ہر ایک دوڑ رہا تھا. چودھری کے تو وہاں دال نہیں گل رہی تھی کیونکہ نون لیگ نے کبھی بھی اس کو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا. 5 سیٹیں اور وہ چیف منسٹری لینا چاہ رہا ہے. دماغ خراب تھا ان کا. آج وہ ذلیل و خوار ہونا ہے، اس نے صرف انہوں نے ہونے ہی ذلیل و خوار. یہ لوگ دشمن لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پیسہ لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو چوس رہے ہیں جوکھوں کی طرح سے. یہ لوگ ہیں، چودھری ہو گئے. انہوں نے 5 سیٹوں کے بعد آپ سے چیف منسٹری لینی تھی. پھر آپ نے آپ کی یہ ایک الگ پہلو تھا. پھر آپ نے اپنے انٹرنل بہت سارے مخالفتیں پیدا کر لی. علیم خان آپ کا ساتھی تھا، ترین آپ کا ساتھی تھا، جنگی ترین. انہوں نے جو حرکتیں کی، آپ نے ان کو سزا دے دی. وہ ان کی کم از کم کچھ نہ کچھ بات مانتے ہیں. آپ نے عثمان گلزار کے اوپر جتنا وقت ضائع کیا، آپ کی مثال وہی ہے جیسے محلے میں چلتے ہوئے ایک آوارہ کتے کو نا میں پکڑ کے لے آؤں، میں کہوں کہ میں اس کی ٹریننگ، میں کیونکہ ڈاگ ٹرینر ہوں اور میں بڑے بڑے کتوں کو میں ٹریننگ دے سکتا ہوں، وہ یہ بال بھی اٹھا کے لائے گا، یہ بھی کرے گا، وہ بھی کرے گا. تو وہ آپ نے محلے کا جو آوارہ کتا ہوتا ہے جو کوڑے سے روٹی کھانے والا، آپ نے کہا میں اس کو السیشن ڈاگ بناؤں گا، جرمن شیفرڈ بنا کے دکھاؤں گا لوگوں کو کہ دیکھو میں وہ ہوں. جیسے میں وسیم اکرم پلس نہیں بتا، وسیم اکرم کا بہت بڑا نام ہے اور اس کو بار بار بدنام نہیں. وہ پاکستان کا ایک ستارہ ہے. میں مثال کو دوں گا کہ جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے آسانی سے. ایسے ہی ہے کہ اس کو آپ کہیں گے میں جس کو جرمن شیفرڈ بناؤں گا، وہ جو اس کو عادت پڑی بھی تھی منہ مارنے کی کوڑے میں، وہ کبھی نہیں جاتی. میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ کہتا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کتے پالنے کا شوق ہے، ہوگا جس کتے کو نا باہر سے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس کو گھر کا کھانا اچھا ہی لگتا. وہ فالتو پر وہ ہے. تو وہ بات بالکل صحیح تھی وہ. اور وہی حال جو ہے نا یہ ہوا کہ اس کو عادت تھی کھانے کی. آپ نے کہا یہ بڑا غریب ہے، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو ایسے بندے کو کیوں لگا رہے جس نے کبھی بجلی نہیں دیکھی ہے. جھوٹ تھا یہ سارا بات. آج اس کے بعد گھروں کی تعداد ہے، کتنے گھر ہیں. اس نے سارے دور دور کے خاندانوں کو بھی امیر کر دیا اور اتنا پیسہ کیا، اتنی کرپشن کی کہ ابھی وہ معصوم کا معصوم ہی لگتا ہے. وہ دوسری پارٹی سے آیا، پی ٹی آئی میں شامل ہوا اور پھر اس کو آپ نے اس کو بنا دیا. یعنی کہ اگر گھوڑے اور گدھے کا جو ملاپ ہوتا ہے ٹٹو بنتا ہے وہ. اور ٹٹو جو سا ہوتا ہے نا وہ اسی قسم کے دماغ کا ہوتا ہے. وہ نہ گھوڑے کی طرح عقل مند ہوتا اور نہ گدھے کی طرح ذہین ہوتا. گدھا ذہین جانور ہے. وہ ٹٹو بنتا ہے اور اس کے اوپر صرف لوڈ ہی آپ ڈالتے رہیں، اسے کہتے رہیں، جو کہیں گے وہ کرتا رہے گا، ایسا کرتا رہے گا. وہ اپنی عقل کبھی استعمال نہیں کرے گا. اور اس نے جتنی خرابیاں پیدا کی پنجاب کے اندر، اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی. جس دن آپ کا اقتدار گیا، بہت افسوس ہے، مجھے دکھ ہے، جو مجھے اب رپورٹ سب مل رہی ہیں اور آپ کی تصویریں بھی آ رہی ہیں. لوگوں سے بھی جب پتہ لگا، ہمیں کئی لوگوں سے وہاں سے ہمیں کوئی خاص لوگ بھی ہیں جو ہمیں اطلاع کر دیتے ہیں. وہ جو بی بی سی کی رپورٹ تھی وہ غلط نہیں تھی. آپ کا جو تھا نا وہ قبلہ درست کیا گیا پہلے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا قبلہ درست اس وقت ہوا تھا جب اسپیکر قومی اسمبلی عمران خان صاحب سے مل کے اسمبلی ہال گئے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سے اسمبلی ہال گئے ہیں. ساتھ ہی ابھی گاڑی سے اتر ہی رہے تھے کہ ان کو کال ہے کہ آپ واپس آئیں. اس دیر کے اندر 111 بریگیڈ کے جنرل صاحب جو کور کمانڈر ہیں راولپنڈی کے، اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پہنچ چکے تھے اور ان کو عمران خان صاحب کو سمجھانے لگے اور پھر انہوں نے سمجھایا اور ان کا قبلہ درست کیا. اور یہ ساری صورتحال تھی جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشان بھی آ گیا تھا. اور پھر ان کو دوبارہ بلایا گیا، پھر ان کو بتایا گیا کہ آپ نے جاتے جو استعفیٰ دینا جا کے اور حوالے کریں ان کے ایاز صادق کے. اس طرح سے یہ کھیل جو ہے ختم ہوا.
ان کے مشورے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2-4 دن اور کھینچ جائیں گے اس کو ایسے ہی، اور یہ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے. تو یہ ساری صورتحال بنی، اور اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب آپ کی بڑی عزت تھی، ابھی بڑی عزت ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کیونکہ ایک ستارہ ہے پاکستان کے، اور آپ کو ہر چیز کے حد میں رہنا چاہیے. آپ کو سمجھنا چاہیے، اگر فوج نے کہہ دیا کہ نہیں تو آپ سمجھ لیں نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اور ملک انڈیا نہیں ہے، یا امریکہ نہیں ہے، یا چائنا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا آپ نے ایسے نہیں کرنا سر، تو آپ مان جائیں ان کی بات، اس طرح سے چلیں. اور اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، نواز شریف کا ہوا، پھر آپ کا ہوا. تو ناظرین، یہ تھی ساری ایک چھوٹی سی کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا ایسے ہی، کیونکہ ہمارے جو قومی لیڈر ہیں، ہیرو ہیں، اب جیسے کہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، یہ ہوں یا ان کے بڑے بھائی ہوں، انہوں نے اپنا اقتدار اپنے گھر میں ہی رکھنا ہے. اس کی سزا بھی وہ بھگتیں گے، اور اس کی سزا کئی دفعہ بھگت بھی چکے ہیں، بھگتیں، کیونکہ ان کو اپنے خاندان سے باہر کوئی آدمی نظر نہیں آتا. ان کے بعد اتنے اچھے لوگ ہیں جو وزیر اعظم بننے کے قابل ہے. میں خواجہ آصف کا نام پیش کرتا ہوں، میں چودھری نثار کا نام پیش کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم بننے کے قابل ہیں. خواجہ آصف ہو گئے یا چودھری نثار ہو گئے، یہ اچھے لوگ ہیں، تحمل والے بندے ہیں، اچھے لوگ ہیں. خاص طور پہ چودھری نثار تو بہت زبردست آدمی ہے، اور چودھری نثار کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے. وہ جینون آدمی ہے، وہ آپ دونوں بھائیوں سے بہتر ہے. اور شیدہ ٹلی تو انٹیریئر منسٹری میں بس اس کو مل گیا کہ بھاری ہونے کی وجہ سے، نہیں تو چودھری نثار جیسے لوگ ہوتے تو عقل مندی سے کام ہوتے، سارا کچھ ہو جاتا. ان کو پتہ بھی ہے کہ فوج سے ڈیل کیسے کرنی. تو ناظرین، مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے. اور اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.